کوئی ایک شخص یہ بتا دے کہ تھوڑا سا نقصان میری وجہ سے پی ٹی آئی کو ہوا ہو، معمولی یار یہ معمولی نقصان کوئی بتا دے. اور میں اپنے نقصانات نہیں بتاتا ہوں، لیکن جو میرا کردار 1 سال میں رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں نے تو اس پارٹی کو اٹھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں نے اس پارٹی کے ہر امیدوار کی کیمپین کی ہے. یہ لوگ ان کو لایا ہوں اپنے حلقوں میں، ان کے لیے یہ ریلیز، یہ آج 8 فروری تک تو کچھ نہیں تھا. میں اکیلا تھا تو ہر جگہ احتجاج کر سکتا تھا، کیونکہ میں ہی فیصلہ کرتا تھا کب کرنا. کوئی بتا دینا میں نے کیا بے نظمی کی ہے. ایک اپنے حلف قرآن کا جو الزام لگایا ہے، یہ آپ کو کہاں سے خبر ملی ہے؟ پولیٹیکل کمیٹی میں ہوا ہے نا. کوئی کہہ دے کہ جھوٹ ہے، آپ ان سے پوچھیں نا کہ بھائی کوئی حلف دیتے ہیں اس طرح کمیٹیوں کی میٹنگ میں. میں کوئی مطلب ہے آپ سب کو، پوری قوم کو یہ غلط بیانی کروں گا؟ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلے. یہ کہہ دینا کہ جی یہ سعودی سفیر کی بات اس میں نہیں ہوئی ہے. وہ سعودی سفیر کا پیغام کون لایا تھا؟ خان کے کان میں ڈالنا. یہ دیکھیں یہ چیزوں کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ سیاست اتنی بھی گندی ہوتی ہے. آپ سے مسئلہ کیا ہے سر؟ ہاں بڑا اچھا سوال کیا. صرف ان کو نہیں ہے، شاید اوروں کو بھی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ خان کی وجہ سے، اپنی خدمات کی وجہ سے جدھر چلا جاتا ہوں ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو مجھے جیل میں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، یہ میرے خیال میں شاید 22 لوگوں کا فیصلہ تھا. اور یہ تبھی ہوتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ سر 1 سال ملا ہوں. جس دن میرا ملنا ضروری تھا نہیں ملایا گیا، اور آج بھی ملنا ضروری تھا نہیں ملایا گیا. تو لہذا ملے بغیر ہی میں نے اپنا. مروہ صاحب یہ بتا دیں، صرف آپ یہ بتا دیں کہ عمران پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بشمول سابق وزیر اعظم عمران خان کے اور امریکہ کے تعلقات رجیم تبدیلی کی وجہ سے خراب ہوئے تھے، بدمزگی پیدا ہوئی تھی. جب عمران خان نے ہر پلیٹ فارم پہ بات کی، ہر جگہ پہ بات کی کہ امریکہ اس میں ملوث ہے، تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے جب امریکی سفیر سے اپوزیشن لیڈر نے جب امریکی سفیر سے ملاقات کی، کیا یہ معاملہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ یہ تو نہ میں اس ملاقات میں تھا اور نہ انہوں نے مجھے بلایا تھا، اور نہ مجھے علم ہے کہ کس ایشو پہ بات ہوئی ہے. تو لہٰذا میں اس پہ کیا رائے دے سکتا ہوں. جب سے آپ تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں، آپ مسلسل جو ہے وہ آپ کی مخالفت کی جارتی رہی ہے، تو کیا اب آپ اس نتیجے پر تو نہیں پہنچے کہ پارٹی ہی جو ہے وہ پارٹی کو خیر بات کہہ رہی ہے؟ نہیں، پارٹی کی میں نے ان کے لیے تو جدوجہد نہیں کی تھی نا کہ یہ اپوزیشن لیڈر بنے اور سینٹ میں بنے. میں نے تو خان کے کاس کے لیے کی تھی. نمبر 1، خان کے کاس سے شاید موت ہی ہمیں دور کر سکتی ہے. خان کے کاس کے لیے ہر وقت میں تیار ہوں. بات یہ ہے جدھر میں جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خان کب رہا ہوگا. جدھر میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں احتجاج کے لیے کب نکلو گے. میں کیا جواب دوں کسی کو؟ احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو لہذا جنہوں نے احتجاج کرنے وہ بھگتے ہیں، ان کا کام ہے، میں ان کے پیچھے چلوں گا. پہلے میں احتجاج خود کنوین کرتا تھا، خود لیڈ کرتا تھا. اب میں دیکھیں پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے نا احتجاج. جب پارٹی مجھے پیچھے رکھ رہی ہے اور خود احتجاج کی ذمہ داریاں لی ہے، تو لہٰذا اب میں یہی چاہتا ہوں کہ قوم اب توقع رکھیں کہ انشاءاللہ یہ 2 حضرات جو ہیں بڑا ہی عالیشان احتجاج کریں گے. پروگرام بڑھ گیا کہ نہیں؟ وہ 1 سال سے میں خان صاحب کے اس ٹرائل میں بھی پیش ہوتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو منگل کے دن ہماری شیڈول ملاقات ہوتی ہے، ہائی کورٹ کا ایک حکم نامہ ہے. تو یہ 1 سال میں اس طرح نہیں ہوا ہے کہ مجھے ملاقات جو ہیں وہ جیل حکام روک لیتے، لیکن کل بھی اور پھر آج بھی انہوں نے مجھے جیل کے اندر لے گئے. جن وکلاء کو ملاقات نہیں دینی تھی وہ گیٹ پہ رہ گئے، وہاں بٹھایا، ابھی بلاتے ہیں اور اس دوران نے کہا جی ٹرائل ختم ہو گئی. یعنی عدالت جو ہے وہ اٹھ گئی ہے. جس کے بعد آ کے میڈیا سے میں نے گفتگو کی، ہوا یہ کہ 2 باتیں آپ کے توسط سے. پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے جب یہ میٹر لے جایا گیا تو ایک تو پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہونے کے باوجود مجھے کوئی اطلاع نہیں دی گئی، نمبر 1.
نمبر 2 وہاں پھر ممبران کو کہا گیا، ایک منٹ ذرا خاموش ہو جائیں، ممبران کو کہا گیا کہ جی سعودی سفیر نے خان صاحب کو اطلاع دی ہے کہ جی سعودی حکومت کو میرے نام پہ ریزرویشنز ہیں، تو شبلی فراز صاحب نے یہ فریضہ ادا کیا اور آگے جا کے یہ اطلاع دے دی، جس کے بعد مجھے علم نہیں تھا یہ سعودی سفیر کا، اور کہاں میں خان کے لیے اتنے مسئلے کھڑا کرنا چاہتا تھا، کمیٹی جس کو دینی تھی، اگر سعودی حکومت اس میں انوالو ہوتی ہے تو میں کیوں خان کے لیے؟ انہوں نے 2 مہینے تک ڈٹ کے میرا ساتھ دیا، تمام سازشیں کی، پہلے اسپیکر صاحب کا نام، خواجہ آصف صاحب کا نام لیا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی اگر یہ آپ کے نمائندے رہے، ذرا پیچھے ہو جائیں، تو آپ کا نام ہی نہیں رہیں گے تو پھر یہ کمیٹی کسی اور کو دیں گے۔ سر کیا آپ نے خفیہ مذاکرات کیے تھے، یہی بات کر رہے تھے؟ ہاں، جو سوال جس نے کیا تھا نا کہ اسپیکر صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے ساتھ جو ہے بیک مانگنے کیا تھا، اس کو میں ذرا تھوڑا سا تصحیح کر دوں۔ اسپیکر صاحب کے پاس یہ میں اکیلے تو نہیں گیا تھا، میرے ساتھ پارٹی گئی تھی نا، میرے ساتھ حمید رضا صاحب گئے تھے، میرے ساتھ ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب گئے تھے، شاندانہ گلزار گئی تھی، ہمارے پارلیمانی لیڈر دین قریشی صاحب گئے تھے۔ یہ ہم نے ان سے پوچھا اسپیکر صاحب سے، ہم نے یہ فیصلہ کیا، یعنی فیصلہ یہ تھا کہ اگر ان کو کوئی اور نام درکار ہیں تو ہم اپنے تئیں دوسرا نام پارٹی کو کہتے کہ ریکمینڈ کریں، تو لہذا اسپیکر صاحب سے اس کی وضاحت کے لیے گئے کہ آیا آپ نے یہ آپ کی پارٹی نے آپ کو کہا ہے، تو اسپیکر صاحب نے اس کی تردید کر دی۔ پھر خواجہ آصف صاحب کی بات، خواجہ آصف صاحب جو تھے ان سے ملاقات جو ہے سر راہ ہوئی، اور جب ملے تو میں نے کہا حضرت آپ کو کوٹ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو آپ کی پارٹی نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے بھی ایسی کوئی مطلب نہ بات کی ہے نہ مجھے کسی نے کہا ہے۔ تو یہ اس کو آپ بھیک سمجھتے ہیں، کچھ بھی سمجھتے ہیں، یہ وضاحت ہم نے مانگی تھی، تو یہ میں آپ کے سوال کا جواب۔ نمبر 2 بات، میں تو خان کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن دیکھیں میں صرف آپ کے توسط سے پورے پی ٹی آئی کو کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری باتیں چھوڑنے والے نہیں ہے۔ قیادت پہ یہاں پہ ہماری جتنی بھی اس وقت